نعوذ باللہ وہ غیر محسوس طریقے سے نبی علیہ السلام کو ایک پیرلل میں گاڈ مانتے ہیں، اور صرف فرق کرتے ہیں جی وہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہے، اور خالق اور مخلوق کا، اس کے بعد سب چیزیں وہ کہتے ہیں جی برابر۔ علم کی بات کریں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم تو مانتے ہیں اللہ کا ذاتی ہے، نبی کا جو ہے وہ عطائی ہے، لیکن کہتے ہیں جی وہ زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب الدولۃ المکیہ میں لکھ دیا ہے کہ اللہ اور نبی علیہ السلام کا علم کا اتنا ہے جس طرح 7 سمندر ہوں، اس میں کوئی چڑیا جو ہے وہ چونچ مارے تو اس کی چونچ کے ساتھ جو پانی لگے گا نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے، اور باقی جو 7 سمندر ہیں یہ اللہ کا علم ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں۔ ہم اگلا معصومانہ سوال کرتے ہیں، یہ تو فرق ہی بہت بڑا ہے، 7 سمندر میں تو ایک قطرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ذرا بڑے بڑے 2-3 فرق گنوائیں نا ہمیں کہ یہ علم نبی علیہ السلام کو پتہ ہے اور یہ نہیں پتا، یہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے یہ نہیں دیا۔ جیسے یہ بات کریں کہتے ہیں جی تسی گٹھ لے کے ناپنا شروع ہو گئے، ناپا تو اعلیٰ حضرت نے خود ہے، جب انہوں نے کہہ دیا کہ 7 سمندر ہوں اور اس میں سے چڑیا چونچ جتنا پانی لے وہ نبی کا علم ہے اور 7 سمندر اللہ کا علم ہے، تو آپ نے فیتا تو خود مار دیا، تو اتنا بڑا فیتا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ جیسے ہی پوچھیں گے نا فرق بتائیں تو پھر وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ بس ذاتی ہی ذاتی، پھر کہیں گے محدود اور غیر محدود کا۔ یار محدود غیر محدود کا اگر فرق ہے تو کوئی فرق نکالیں بھی نا، کہ یہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا یہ نہیں پتا تھا، یہ صرف اللہ کو پتا ہے، یہ بات کریں تو گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے۔ تو اصل میں یہ صرف انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے، یہ نبی علیہ السلام کے لیے ما کان و ما یکون کا علم مانتے ہیں، یعنی جتنا اللہ کے پاس ہے نا وہ سب کا سب مانتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے خود سورۃ الرحمن کے سٹارٹ میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، خلق الانسان سے مراد انہوں نے نبی علیہ السلام کو، علمہ البیان۔ ہم تو ترجمہ سادہ سادہ کرتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کا علم، قوت گویائی عطا کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ما کان و ما یکون کا علم ان کو سکھا دیا۔ ما کان و ما یکون یہ خود بھی عربی کی ٹرم ہے، ما کان و ما یکون، جو کچھ تھا جو کچھ ہونے والا ہے سب سکھا دیا۔ تو اب کیا فرق رہ گیا جی؟ قرآن تو درجنوں جگہ کہہ رہا ہے کہ نبی ایک آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، آپ فرمائیں کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اے نبی تم فرما دو اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں۔ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں تھا۔ ہاں قیامت کی نشانیاں آپ علیہ السلام نے بیان کی ہیں بخاری مسلم میں، بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے، اور مسلم کی کتاب الایمان میں پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 93 نمبر، کیونکہ 92 تو مقدمے والی ہے، 93 نمبر وہ یہی ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس خاص ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ قیامت کی کوئی نشانی بتا دیں، پھر وہ نشانیاں بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں تو یہ بھی الفاظ ہیں کہ جو پوچھنے والا ہے نا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ پوچھنے والا ہے، یعنی یہ تو اللہ کا علم ہے۔ آپ یہ بات کریں تو گستاخی کے فتوے لگائیں گے، چونکہ انہوں نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا۔ اور میں بالکل اس ڈاکٹرن کو نہیں مانتا کہ لوگوں کو یہ پٹی پڑھائیں کہ جی فلاں کا ترجمہ پڑھو فلاں کا نہ پڑھو، نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی بریلوی ہے تو وہ اپنے امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری جنہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے ان کا ترجمہ پڑھ لے، کنز الایمان، یہ میرے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اسی میں سے میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن میں جو عقیدے لکھے ہیں وہ کیا ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت خود ان عقیدوں کو نہ ماننے، ان کے ماننے والے نہ ماننے، وہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر کوئی دیوبندی ہے تو وہ اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، اپنے دیوبندی عالم کا۔ کوئی اہل حدیث ہے اس کو باقی پر اعتماد نہیں، جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی شیعہ ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے۔ کوئی عام مسلمان ہے وہ فرقوں سے ہٹ کے ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے، مولانا مودودی کا ترجمہ پڑھ لے، فتح محمد جلندری صاحب کا پڑھ لے، اور کسی کا پڑھ لے۔ باقی الفاظ کے چناؤ میں ضرور فرق ہو سکتا ہے، تھیم سب کی ایک ہے۔ یہ جو کہانی ڈال دی ہے نا، ترجمے بدل دیے ہیں، کہیں پر اکا دکا جگہ اگر کسی نے ڈنڈی مار دی ہے دوسری جگہ وہ پکڑا جاتا ہے۔ باقی الفاظ کا چناؤ تو آپ جناب 10 صحابہ کو بھی
انگریزی یا اردو سکھا دیں نا اور ان کے کہیں کہ اس کو ذرا آپ ترجمہ کرو عربی کو انگریزی میں، 100% تو وہ بھی سیم نہیں کریں گے، الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ ہوگا، مفہوم ایک ہوگا۔ سر بسم اللہ کا ترجمہ کسی نے کیا ہے اللہ کے نام سے شروع، جو میں سمجھتا ہوں سب سے بیسٹ ترجمہ ہے۔ بعض نے کیا ہے شروع اللہ کے نام سے، یہ بھی درست ہے۔ بعض نے کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ بھی درست ہے۔ وہ کسی نے شیطان کے نام سے شروع نہیں کیا۔ اس کے اندر جناب گھسے ہوئے ہیں جناب یہ ترجمہ نہیں، بھائی اس کو فالو کرو۔ اب چونکہ یہ ایکٹیویٹی بریلوی مکتبہ فکر کے ایک بندے نے پرفارم کیا تو میں اب انہی کا ترجمہ ان کو قرآن حکیم سے ریفرنسز پیش کرتا ہوں، اور وہ خود بھی پڑھ کے کنز الایمان میرا خیال ہے ہر جگہ موجود ہوتا ہے، وہ پڑھ لیں، یا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، اور یہ تو ایک عاشق رسول کا ترجمہ ہے بقول آپ کے، باقیوں کو تو آپ گستاخ سمجھتے ہیں، تو اس میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں۔ یہ مختار کل والا مسئلہ تو آپ کو پہلے ریفرنس میں ہی کلیئر ہو جائے گا۔ پہلا ریفرنس سورۃ الاعراف کی ہے، آیت نمبر 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں۔ یہ دے مختار کل کہتے ہیں نا، تو اعلیٰ حضرت خود ترجمہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، مجھے ان کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عربی آتی ہے، میں اس کو فی البدی کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے ذہن سے ایک وہم نکالنے کے لیے۔ الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے، یعنی جو اللہ چاہے گا نا وہی ہوگا۔ میں اپنی جان کا مختار کل نہیں ہوں تو کسی کا کیا، بات ہی ختم، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جان لیا کرتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، یوں تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا۔ ظاہر ہے کوئی بھی شخص اگر مستقبل میں ہونے والے واقعے کو پریڈکٹ کر لے تو وہ تو اپنے لیے بھلائیاں جمع کر سکتا ہے، وہ ان چیزوں کا اس کو خطرے کا پتہ چل جائے گا، وہ اس سے بچ جائے گا۔ کسی کا کاروبار ڈوبنے لگا تو وہ اس سے بچ جائے گا، فوراً اچھا ڈیسیژن لے لے گا کوئی ایسا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ اگر میں غیب خود جان لیتا تو کبھی میرے پہ تکلیف نہ آتی۔ ظاہر ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ابھی آپ یہاں سے روڈ کراس کریں گے اتنے بجے تو ایک ٹرک آپ کو کچل دے گا، تو آپ تھوڑے دیر بات کر لیں گے، بلکہ پورا دن ادھر بیٹھے رہیں گے، اگلے دن جائیں گے۔ تو وہی بات ہے کہ اگر مجھے پتا ہو تو مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں ڈر سنانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں۔ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں یا بات ماننے والے ہیں۔ میری ذمہ داری ہے اہل ایمان کو خوشخبری سنانا، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں آخرت کا ڈر سنانا۔ تو یہ بالکل واضح ہے۔ اچھا جی، دوسرا ریفرنس سورۃ الانعام کی ہے، آیت نمبر 50۔ یہ ہے جناب، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، یعنی میں نورانی مخلوق نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور انکھیارے یعنی دیکھنے والے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو بالکل واضح ہے کہ میں خود اس وحی کا پابند ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف کرتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کو فالو کرنے والا ہوں۔ میں ایک ایک آیت پہ 10-10 منٹ بولوں تو پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا، میں صرف وہ آیات کور کر رہا ہوں۔ تیسرا ریفرنس ہے سورہ یونس۔ میں نے ان آیات کو ان کی سینسٹیوٹی کے اعتبار سے رکھا ہے اور ایک ترتیب دی ہے انٹلیکچوئل، الٹ ٹپ نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرٍ، تو وہ کہنے لگتے ہیں جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں، یعنی کافر، کہ اس کے سوا اور قرآن لے آئیے، غیر ھذا، اس قرآن کو چھوڑ کر، او بدلہ، یا اس قرآن کو بدل دیں، کیونکہ قرآن تو بہت سخت فتوے لگاتا ہے، کوئی میٹھی میٹھی باتیں لے کے آئے تو بڑی کڑوی باتیں ہیں۔
قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، تم فرماؤ مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس کا تابع ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. یعنی تم یہ فرما دو کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی میں بھی، یہ بالفرض ہے سمجھانے کے لیے، یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام کو نافرمانی کریں گے، یہ سمجھانے کے لیے. لیکن اعلیٰ حضرت نے دیکھے ترجمہ بڑا ایمانداری کے ساتھ کیا. اچھا وہ اب یہ باتیں سنتے ہیں، کہتے ہیں یار باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن تو یہ وابیوں والی باتیں ہیں. ہاں کہتے ہیں، ہمیں کئی لوگ ملے جیسے ہم جنگ جمل صفین نہروان پہ بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کر کے مولا علی علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ تو شیعوں والی باتیں ہیں. تو کل کو آپ یہ کہیں گے داڑھی تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو سکھوں والی باتیں ہیں. آپ نے اپنا منہ چپیڑے مار کے سر کیوں کرنا ہے؟ بات کسی کے حق میں بھی جاتی ہو آپ نے دیکھنا ہے کتاب و سنت کیا کہہ رہی ہے. اللہ کے نبی نے تو اس سے بھی بڑی بات کی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 2311. شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو وظیفہ دیا تھا آیت الکرسی کا، وہ بڑی لمبی حدیث ہے. اس کے اینڈ پہ آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دنوں سے جو تیرا مہمان تھا نا انسانی شکل میں، جانتے ہو کون تھا؟ وہ شیطان تھا. اب میں ایک مختصر سا سوال کروں گا کہ غوث تو جان لیتے ہیں، اور صحابہ کرام کے گھوڑوں کے قدموں کے ٹاپوں سے جو راکھ اڑ کے ان کے گھوڑے کے نتھنے میں بیٹھے اس کو کوئی غوث نہیں پہنچتا. غوث علم غیب جان لیتا ہے، حضرت ابو ہریرہ نہیں جان سکے. اور حضرت ابو ہریرہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے 2 پیالے لیے. وہ اس کو کہتے ہیں نا ایک ظاہری علم میں ایک بات نہیں ہے، تو یہ تو لو حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں. حالانکہ وہ نبی علیہ السلام نے آل امیہ کے ان لونڈوں کے نام بتائے تھے، وہ بھی بخاری میں آتا ہے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے. وہ علم لدنی نہیں تھا، چلو وہ بھی مان لو. تو حضرت ابو ہریرہ کو تو پتہ ہی نہیں چلا. جانتے ہو ابو ہریرہ کون کا؟ مجھے تو نہیں پتا. نبی علیہ السلام فرمایا وہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا تھا. وہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے رات کو بسترے پہ جاتے وقت صبح تک، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہ ایک فرشتہ مامور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو شیطان بھی سچی بات کرے نا تو آپ نے لے لینی ہے. اگر کوئی آپ کو گورا کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ ہے، تو آپ کہیں گے نہیں تو کافر ہے، تیرے پاس تو ڈگری نہیں عالم والی، لہذا تو نے آیت بھی پیش کی، میں نے آیت بھی نہیں ماننی، تو تسی گئے ایمان تو ہی تمہاری ڈگری فارغ، اپنی ڈگری فارغ ہو جائے گی. نبی علیہ السلام تو سب کو ڈگری دے گئے ہیں. صحیح بخاری میں بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. خیر یہ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. اس میں پھر میں علماء کرائم یعنی مجرم علماء اور بزرگان بے دین کی بات نہیں کر رہا. بزرگان بے دین ان کی کلاس لینا شروع کر دوں گا، اس لیے اس ٹاپک کو رہنے دیں.